السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے فیضان ہارون ہیں گجرات سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب تو ثبوت بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اس کے باوجود شہباز شریف منی لانڈرنگ سے مکر گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ثبوت ہونے کے باوجود شریف فیملی منی لانڈرنگ سے کیوں مکر رہی ہے؟ عدالتیں بھی کچھ نہیں کر پا رہی، عمران خان کا کام ثبوت مہیا کرنا ہے، وہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ نظام ان کو سزا ہی نہیں دے سکتا تو پھر سزا کون دے گا؟ لیکن آپ نے ایک لفظ اس میں استعمال کیا ہے فیضان۔ پہلی بات تو یہ ہے اصولاً کہ عدالتوں کا احترام واجب ہے۔ میں پرسنلی اپنے ملک کی عدالتوں کا ہی نہیں، دنیا کی ہر عدالت کا اور اس کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ عدالتوں کی ذمہ داری نائب اللہ پاک کے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو جج ہونا، استاد ہونا، یہ بڑے مشکل کام ہے۔ احترام اپنی جگہ پہ، مطلب اگر میرے والدین بھی بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، میں نے بھگتی ہے یہ، مجھے اکنامکس پڑھائی گئی، میں لٹریچر پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر یہ نظام بھی ان کو سزا نہیں دے سکتا۔ پہلی بات پھر وہی، میں کون ہوں کہنے والا؟ ثبوت ہیں، عدالت ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، استغاثہ ہے، فلاں ٹمکان جو وکیل ہیں، تو ہم تو ایک تماشائی جیسی کیفیت ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ابھی ابتدائی مراحل سے، بدقسمتی ہے 74 سال بعد بھی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابتدائی منازل سے ہم گزر رہے ہیں، میچورٹی کی، جسٹس کی، رول آف لا کی، یہ بے شمار چیزیں ہیں، ٹھیک ہیں۔ تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا نظام، تو فیضان ہارون صاحب، مجھے 30 سال ہو گئے، میں اس نظام کو ہمیشہ آدم خور نظام لکھتا ہوں۔ مجھے اس جمہوریت سے نفرت ہے، میں اس پورے سسٹم سے متنفر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک کتاب ہے، میں کسی وقت اس کا حوالہ دوں گا، میں پڑھ رہا ہوں ابھی، وہ پڑھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ قائد کو مہلت ہی نہیں ملی، سال بھی نہیں ہوا تھا آزادی کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے بارے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں میں وہ کیسے پیدا ہو گئے، مجھے اس سوال کا آج تک جواب نہیں ملا۔ ایک ایسا آدمی جس کے حریف وہ بھی کہتے تھے کہ ہی از انپرچیزبل، ہی از انکرپٹیبل، مزہ تو پھر آتا ہے نا اس لیول پہ اگر بندہ ہو تو۔ ایک کنبے کی سربراہی، ایک بھوکا ننگا کنبا، اس کے اگر ورثائی، اس کے جو بالی وارث ہیں، وہی اگر یہ سب کچھ کرے تو یہ کسی بھی قوم کی بدنصیبی ہے۔ بہرحال جب تک یہ نظام موجود ہے، اس سے بہت زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں، اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا تو وہ پھر مجھے پہلے ہی کہتے ہیں یہ جمہوریت دشمن ہے، یہ فلانا ہے، اور میں کہتا ہوں ظالم و جمہوریت ہو تو میں اس کے لیے جان بھی دے دوں۔ یہ شیم ڈیموکریسی بھی نہیں، یہ پیروڈی ہے ڈیموکریسی کی۔ یہ پورا کا پورا نظام، یہ اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی، کون سے عوام؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ ریڑے والے کو لے جاؤ تو رکشے والے کو لے جاؤ تو ویگن ڈرائیور کو لے جاؤ۔ وہ کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ انجینئر، کوئی ریٹائرڈ ڈاکٹر، کوئی ریٹائرڈ پروفیسر، کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر، اس ٹائپ کا بندہ؟ آپ نے انوائرمنٹ ہی ایسا بنایا ہوا کہ جو پڑھا لکھا ہے، جو سمجھدار ہے، دیانتدار بھی ہے، کچھ کرنا بھی چاہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یار اس پھٹکار سے یہ کاروبار ہی رہ گیا ہے کنٹوٹوں کا، مہم جوؤں کا، جو گالی کھا بھی سکتے ہیں، گالی دے بھی سکتے ہیں، بندہ مار بھی سکتے ہیں، بندہ مروا بھی سکتے ہیں۔ یہ خاص طرح کا طبقہ، آپ کبھی اپنے ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ باقی نظام کا ہے۔ اقدس نذیر ہیں لاہور سے،
وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے سابق رہنما جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ جہانگیر ترین عمران خان کو گھر چلانے کے لیے ماہانہ 50 لاکھ روپے دیتے تھے. آپ کے خیال میں سابق رہنما کے اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کا بھی تحریک انصاف کے درینہ رہنماؤں بالخصوص جہانگیر خان ترین سے گہرا تعلق ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین عمران خان کو واقعی خرچہ دیتے تھے؟ دیکھیں اکبر صاحب، ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرا تعلق بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بٹ میری زندگی میں کوئی تعلق، چاہے میری اولاد ہو، چاہے میری اولاد ہو، میری انٹیگریٹی کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا. میں رائٹ آف کر دوں گا. میرے لیے ہر تعلق ثانوی ہے. سب سے پہلے بندے کا ضمیر ہوتا ہے، اس کی خودداری ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. اور یہ امی محاورہ نہیں ہے، ریالٹی ہے، روز دیکھتے ہیں ہم. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جو مرضی کر لو، 100 سال زندہ رہ لو گے، 200 سال، کیا ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مائی انٹیگریٹی. میرے لیے وہ میرا دین ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تعلق بالکل ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ناجائز ہوگا، بہت گھٹیا پن ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کی تردید کے بعد بھی کوئی بندہ یہ سوچے. اس کی وجہ ہے جہانگیر ترین کے تعلقات تو کب کے اجڑ چکے ہو. اچھا، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. اگر اس بات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو کیا سوٹ کرتا جہانگیر ترین کو؟ خاموشی. He didn't have to go out of his way to contradict. نہ کوئی تعلق رہ گیا، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. جب کی بات کر رہے ہیں تب عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں تھا. تو وہ چونکہ ایک آنریبل آدمی ہے، رسپیکٹیبل آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، فوکسڈ آدمی ہے، بہت محنتی آدمی. میں بہت عزت کرتا ہوں محنت کرنے والوں کی، جو اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بیک گراؤنڈ. پاکستان کے سپر سٹارز ہوتے تھے سنتوش کمار صاحب، میں سنتوش بھائی کہتا ہوں ان کو، درپن صاحب. اپنے زمانے میں جتنا عروج ان لوگوں نے دیکھا ہے شاید ہی کسی کو. درپن صاحب کی اہلیہ تھی نیر بھابی، نیر سلطانہ ان کا نام تھا. تو سبیہ خانم تھیں سنتوش بھائی کی اہلیہ، سبیہ بھابی کہتے تھے ان کو، آج بھی. ان کے بھائی ہیں، ایک بھائی تھے ایس سلیمان، پاکستان کے ٹاپ کے فلم ڈائریکٹر، بہت ہی سویٹ آدمی، سارا خاندان ہی بہت اچھا. ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں سید منصور عباس، درپن بھائی کا اصلی نام تھا عشرت عباس. تو میرا ان کے ساتھ، چونکہ منصور میرا بہت پیارا بہت پرانا دوست ہے. سو منصور was once associated with جہانگیر ترین جب جہانگیر ترین یہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے تھے. میں نے جس طرح اس آدمی کو کام کرتے دیکھا ہے، وہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے اور یہ ہے اور سب کچھ، مزدوروں کی طرح کام کرتے دیکھا میں نے. اس طرح کہ وہ واپسی پہ میرے پاس رک کے جاتے تھے. میرا گھر ہے، ایک فارم ہاؤس ہے سندر رائے ونڈ روڈ پہ، جو ملتان روڈ سے وہ رائے ونڈ کو جاتی ہے، اس کے اوپر ہے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. وہیں میں نے ایک چھوٹا سا گاؤں کچھ دوستوں کو مشتمل آباد کیا تھا، اس کا نام ہے بیلی پور. میرا گھر وہاں تھا، اب بھی ہے، لیکن ہم بچوں کی تعلیم کے لیے ذرا ہمیں ادھر کھسکنا پڑ جائے. تو جو حال ہوتا تھا منصور کا بھی اور جہانگیر ترین کا بھی، تو میں سوچتا تھا کہ پروردگار اس آدمی کو اللہ پاک نے کیسا دل دیا ہے کہ جو ایک کام کر رہا ہے اس کو اپنا ذاتی کام سمجھ کے کر رہا ہے. ٹھیک، اس پارٹی کے لیے اس نے بہت کچھ کیا. اور اب جہانگیر ترین جیسا آدمی تعلقات کی کشیدگی یا خاتمے کے بعد باہر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے، میں نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا، تو میں نہیں کسی کی سنتا، الٹا غصہ چڑھے گا میرے جیسے بندے کو. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے بڑی بےہودہ بات ہو ہی نہیں سکتی. یا
معصومیت میں جج صاحب کنفیوز کر گئے ہیں پارٹی پہ ہونے والے خرچ کو عمران خان کے خرچ کے ساتھ. عمران خان کا خرچ 50 لاکھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات ان دونوں کی ہے بٹوین دا ٹو میرجز. ریحام کے ساتھ ان کی انفارچونیٹلی بہت جلدی ختم ہو گیا. تو تھرو آؤٹ وہ اکیلا آدمی، نہ اس کا ایشو کپڑا، نہ اس کا ایشو جوتا. ہمارے کامن فرینڈ تو خیر میں نہیں کہتا، میرے دوست ہیں اور عمران کے بھی دوست. تو میں عمران کو دوست، میں نے کبھی، آپ جانتے ہو میں نے کبھی یہ نہیں کہا. شناسائی ہے ہماری، جان پہچان ہے، نتھنگ مور. تو وہ مجھے، وہ انگلینڈ کے زمانے سے، وہ واقعی پرانا ان کا تعلق ہے. تو بتاتے کہ جب پتہ نہیں کوئی ماڈلنگ کی عمران نے ایک زمانے میں، تو کوئی کوپنز وغیرہ ملے، پتہ نہیں کتنی دیر کی شاپنگ کریں گے، سارے دوستوں کو دے دیے. ایک بندہ جس کے پاس تیسرا یا چوتھا جاگر کبھی نہیں ہوا، اس کے گھر کا خرچ بتانا 50 لاکھ. عقل کو ہاتھ مارو نہ، وہ کسی کو چائے پوچھے. وہ امریکن امبیسڈر گیا، اس نے وہ ٹکیاں سی پکڑ کے اس کے آگے رکھنی، وہ پتہ نہیں کیا جو پیکٹ میں ہوتا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ خود ہی چھیلو تو خود ہی نکالو بسکٹ اور یہ چائے پڑی ہے. اس طرح کا آدمی جس نے جس کی ذاتی زندگی جو ہے وہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زیب نہیں دیتا جب آپ کا کوئی تعلق ہو. میں نے مثال بھی دی ہے اپنے چینل پہ، جیو پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی جب میں گھر سے ناراض ہو کے آیا اس سے پہلے بڑے پرنسلی زندگی ہاسٹل میں گزاری 4-5 سال، تو مجھے میرے دوستوں نے میری دیکھ بھال کی، تو یہ بدیانتی ہو گئی. اور عمران خان جیسے بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا خرچ 50 لاکھ ہے، کو خدا کا خوف کرو. ایک بندہ جو کسی کو چائے نہیں پوچھتا تھا، یا آفٹر دس میرج کوئی، اس کے بعد میں ملا بھی میرا خیال بہت ہی کم. وہ پھر بلکہ پہلی دفعہ ارشاد بھٹی میرے بھائیوں کی طرح، بہت میرے لاڈلے ہیں، بہت پیارے ہیں. ٹی وی پہ آپ نے ان کے کالم اتنے خوبصورت ہیں. تو پہلی بار میں ان کو لے کے گیا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ شروع تو یہ ہے تو بندہ کسی کو چائے نہیں پوچھتا، اور واقعی وہ نہیں پوچھتا. تو اس طرح کے بندے کے بارے میں منہ اٹھا کے کہہ دینا 50 لاکھ، اور کس زمانے کی بات کر رہا ہے؟ کم از کم 5-6 سال پرانی بات تو ہے نا. 50 لاکھ روپیہ گھر کا خرچ، مطلب چھوڑیں. دکھ ہوا مجھے، کیونکہ میرا ان کے بارے میں اوپینین بہت اچھا تھا، اور اب بھی ہے. شاید وہ کنفیوز کر گئے ہیں، ایج کا بھی پرابلم ہوتا ہے. میں بیل دیتا ہوں، ملازم آنے تک مجھے بھول گیا ہوتا ہے میں نے کیوں بلایا تھا. میں پوچھتا ہوں یار میں نے تجھے کیوں بلایا تھا، وہ ہنستے ہیں آگے سے. اب میں نے ایک عادت کر لی ہے، میں میرے سامنے جو کلپ بورڈ ہوتا ہے میں لکھ لیتا ہوں کہ اس کے آنے تک، ملازم کے آنے تک ظاہرہ کو 1-1.5 منٹ تو لگتا ہے آنے. تو میں پھر نا اپنا کلپ بورڈ دیکھ کے کہتا ہوں کہ یار چائے کا کہنا ہی ہے فلاں جو بھی کام. تو پتہ نہیں ایج کا آئی ڈونٹ نو. بہرحال یہ فضول بات ہے، یہ لاجیکلی غلط ہے. یہ سوال ہے جی ابراہیم بٹ صاحب ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی نیا دن اور نئی خبر، کبھی بجلی کا بحران، کبھی گیس کا بحران، کبھی آٹے چینی کا بحران. ہاں روز نئی خبر سننے کو ملتی ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں. تو آپ کا شمار پاکستان کے سینئر تجزیہ کاروں میں ہوتا ہے. آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو گھبرا لینا چاہیے، یا پھر آپ کے پاس پاکستانیوں کو اچھی خبر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ ابراہیم بٹ صاحب، بہت مہربانی. آپ نے مجھے سینئر قرار دیا، اور یہ قطعاً کوئی کوالیفیکیشن نہیں. اگر بندے کو جوانی میں موت نہ آ جائے تو بڑا سینئر ہو جائے، کسی کا کوئی کمال نہیں. عمر دینے والا وہ ہے، باقی بندے چلتے پھرتے سینئر ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ یہاں وہ سینئر جو ہوتا ہے نا، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ 1 سال کے تجربے کو وہ 40 سال گھماتا رہتا ہے. وہ کہتے جی بڑا سینئر ہے. سینئر کیا ہونا ہے کسی نے، بہرحال اللہ نے عمر ذرا لمبی دے دی تو سینئر ہو گئے، وہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں. دوسری بات، آپ نے ایک ہی چیز کو کئی نام دے دیے. بجلی کا بحران ہے، مہنگائی ہے، گیس کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے. اس کا ایک ہی نام ہے،
اقتصادی حالات کی خرابی، پاکستان کی معیشت کی بربادی، بس باقی یہ سب اس کے انڈے بچے ہیں. میں 50 اور چیزیں گنوا دیتا ہوں آپ کو. اور یہ تباہ راتوں رات نہیں ہوتی، پلیز یہ بات سمجھ لیں. دیکھیں میرا کوئی سیاست میں دوست ووست نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. ایک ایسا جرنلسٹ یا ایک ایسا رائٹر یا آپ جو بھی کہہ لیں اس کو، تجزیہ نگار یا جو بھی کہہ لیں، وہ اپنے سروائیول کی وجہ سے اگر اس میں تھوڑی سی بھی عزت ہے، وہ دوستی کر نہیں سکتا، کسی کے ساتھ تعلق رکھ نہیں سکتا ہے خاص لیول سے آگے. کیونکہ وہ محاورہ ہے نا کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا. میں یہاں کو تعلقات پالے نہیں بیٹھا، میں آئی ایم نو بڈی ٹو ڈیفینڈ عمران. میں کون ہوتا ہوں، میرا کیا لینا دینا. لیکن یہ زخم لگے ہیں 30 40 35 40 سال میں، اور لگانے والے کون ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ڈٹے رہے، گھبرانا نہیں، واقعی گھبرانا نہیں. لیٹ می ایشور یو. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 40 45 سال کے کرتوتوں اور غلط انتخاب یا جو بھی وجوہات ہوں کے نتائج میں پیدا ہونے والے امراض 5 سال میں ختم ہو جائیں گے، تو یہ آپ چاہیں تو آپ کو آزادی ہے، سوچیں ایسے. میں نہیں سمجھتا. عمران کو اگر 2 ٹرمز ملتی ہیں، میسج آ جائے گا آپ کو اس ٹرم کے اینڈ تک. اگر بیچ میں کوئی کھچ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس کا تو ظاہر ہے. میں پاکستان از ناٹ اے پریڈکٹیبل کنٹری. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یار مجھے پاکستان کا کل نہیں، امریکہ کا کل پوچھو، چائنا کا پوچھو، میں بتا دوں گا. چونکہ کوئی سائنٹیفک موومنٹ ہو رہی، کوئی جادوگر تھوڑی ہیں ہم. یار میں تو کم از کم کوئی جوتشی نہیں ہوں. جو چیز سائنٹیفکلی کوئی موو کر رہی ہوگی، جس کے پیچھے کو منطق چل رہی ہوگی، اس کے بارے میں تو بندہ کر سکتا ہے کہ اچھا یار یہ بچہ ہے، ہیلدی ہے، محنتی بھی ہے، فوکس بھی ہے، پڑھائی کو ٹائم بھی دیتا ہے، تو اس کا تو میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. جس کا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اس لیے میرا ذاتی اسیسمنٹ، اصلی اسیسمنٹ میں دوں گا یہ سٹرم کے اینڈ پہ. اور یقین کریں اگر میں کسی بھی وجہ سے یہ کس بات پہ کنونسڈ ہوا کہ نہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں، تو آپ دیکھ لیں گے میں کیا کرتا ہوں. میں نے تو جن کے لیے جیلیں کاٹی ان کی مخالفت میں زندگی گھال دی. محترمہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بھگتا تھا. جب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، وڈرا کر دیجیے. اس کے بعد کیا ہے میرے ریڈرز تو جانتے ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتا. فضا فرحت النساء کراچی سے وہ کہتی ہیں جی کہ ایک طرف عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی دیگر ممالک سے کم ہے، ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر مہنگائی دیگر ممالک سے کم ہے تو یہ کنٹرول کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستانیوں کو مفت چیزیں دینا چاہتے ہیں؟ بیٹا آپ کا بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے، ویری برائٹ، ویری کریٹو. اس طرح جملوں کو ڈائسیکشن کرنا ان کی، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک ٹیکنیکل فلا ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کریں. اچھا باقی ممالک سے کم ہے مہنگائی لیکن کنٹرول کریں. اچھا آپ نے نقطہ بڑا اچھا پکڑا ہے، لیکن اس کو فردر کینڈے میں لانے کے لیے مطلب اس طرح میں اس کو انٹرپریٹ کروں گا کہ باقی ملکوں کی نسبت مہنگائی کم ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا ہے دیگر ممالک سے کم ہے، لیکن یہ نہیں کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، لیکن جو کم ہے ہم اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو میرے نزدیک تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. تو مفت تو ظاہر ہے زندگی میں
دیر از نتھنگ نون ایز اے فری لنچ. تو باقی میں پہلے بھی ابراہیم بٹ صاحب ہیں اسلام آباد سے، ان کے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ جو گھاؤ، جو زخم جتنا پرانا ہوگا اس کے علاج میں بھی اسی حساب سے وقت لگے گا. تو اس ملک کو پہنچایا گیا ہے 35-40 سال بڑی محنت کر کے. میں ایک زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کے ہر مسام میں اسٹرا ڈال کے، اسٹین لیس اسٹیل کے اسٹرا ڈال کے اس کا خون پیا جا رہا ہے. اب نہیں، 4 سال پہلے نہیں، 20-25 سال سے چیخ رہا ہوں، بلکہ شاید 30 سال، شاید نہیں، یقیناً 30 سال. کبھی پرانی خبریں کی اور پھر باقی جن اخباروں میں رہا ہوں، فائل اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو تھوڑا میرا خیال ہے حوصلہ، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. موسیٰ خان ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 جنگیں ہو چکی ہیں، ان جنگوں سے بھی نہیں سیکھا، اور آج بھی دونوں ایک دوسرے کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن امن کی طرف بہت کم ہاتھ بڑھتے دیکھتے ہیں. کیا یہ روش ایسے ہی برقرار رہے گی؟ موسیٰ خان صاحب، میرا اور آپ کا یہ درد مشترک ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بنی نوع انسان کا سفر بہت کروڑوں سالوں پہ محیط. سیپینس کہاں سے شروع ہوئے تھے، لاکھوں سال کن کن مراحل سے گزرے، آج وہ چاند اور مریخ اور کالونیز آباد کرنے کی، رہائشی بستیاں خلا میں بنانے کی بات کر رہے ہیں. موت کو آپشنل قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں موت آپشنل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کبھی سوچا تھا ہم لوگوں نے آج سے صرف 200-300 سال پہلے بجلی کے بارے میں، ایئر کنڈیشنر، یہ کیمراز، یہ سیل فون، یہ ایسا پرندہ بنایا انسان نے، وہ ہزاروں انسانوں کو لے کے نان سٹاپ ہزاروں میل کا سفر کر لیتا ہے، نہ راستے میں پانی پیتا ہے، نہ دانا کھاتا ہے. میں ہوائی جہاز کی بات کر رہا ہوں، سوچا تھا کسی نے؟ اچھا، اب میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ یورپ نے 100 سالہ جنگیں لڑی. یہ کس بری طرح آپس میں ایک دوسرے کو نوچتے رہے، بھنبوڑتے رہے، کھاتے رہے، لڑتے رہے. بڑا نیپولین کا ایک خوبصورت جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو نیپولین علاقے کے لیے لڑتا ہے، مزید رقبے پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑتا ہے، ہم عزت کے لیے لڑتے ہیں. نیپولین کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہ ظاہر ہے جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوگی وہ اسی کے لیے لڑے گا. برطانویوں کے پاس عزت کی کمی ہے، وہ عزت کے لیے لڑیں، ہمارے پاس زمین کی کمی ہے، زمین کے لیے لڑیں گے. یعنی یہ مائنڈ سیٹ تھا. آج یورپی یونین ہے، یورو ہے، تو کوئی بات نہیں. ہماری نصیبوں میں نہ صحیح، ہماری آنے والی نسلوں کے نصیبوں میں ڈیفینیٹلی زیادہ میچور لوگ ہوں گے، زیادہ بہتر انسان ہوں گے. آج نہیں تو کل، یہ ناگزیر ہے.